حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. اٹھو جاگو مسلمانوں ماہ رمضان آیا ہے. اٹھو جاگو مسلمانوں ماہ رمضان آیا ہے. گھراں وچ ساڈے لے کے رحمتاں مہمان آیا ہے. گھراں وچ لے کے ساڈے رحمتاں مہمان آیا ہے. اٹھو جاگو مسلمانوں ماہ رمضان آیا ہے. اٹھو اے غافلو جاگو جگاؤ اپنی قسمت نو. اٹھو اے غافلو جاگو جگاؤ اپنی قسمت نو. مہینہ رحمتاں دا کتنا عالی شان آیا ہے. مہینہ رحمتاں دا کتنا عالی شان آیا ہے. اٹھو جاگو مسلمانوں ماہ رمضان آیا ہے. خزانے رحمتاں دے خود گھراں وچ عطا کردہ. خزانے رحمتاں دے خود گھراں وچ عطا کردہ. کرن کتنے گنہگاراں اتے احسان آیا ہے. کرن کتنے گنہگاراں اتے احسان آیا ہے. اٹھو جاگو مسلمانوں ماہ رمضان آیا ہے. اے آیا بجھ گئی دوزخ کھلے بوئے بہشتاں دے. اے آیا بجھ گئی دوزخ کھلے بوئے بہشتاں دے. تے اسے ماہ مبارک دے اندر قرآن آیا ہے. تے اسے ماہ مبارک دے اندر قرآن آیا ہے. اٹھو جاگو مسلمانوں ماہ رمضان آیا ہے. کرم کتنا خدا کیتا ذرا سوچو مسلمانوں. کرم کتنا خدا کیتا ذرا سوچو مسلمانوں. غریباں دے
گھراں اندر ویکھو سلطان آیا اے غریباں دے گھراں اندر ویکھو سلطان آیا اے اٹھو جاگو مسلمانوں ماہ رمضان آیا اے مبارک ماہ جد آیا خدا نے نور برسایا مبارک ماہ جد آیا خدا نے نور برسایا اسے دن دا دکھاں دی قید وچ شیطان آیا اے اسے دن دا دکھاں دی قید وچ شیطان آیا اے اٹھو جاگو مسلمانوں ماہ رمضان آیا اے سدا اس بیٹھ نہیں رہنا مسافر ہے چلا جاسی سدا اس بیٹھ نہیں رہنا مسافر ہے چلا جاسی اے چند دن واسطے تازہ کرن ایمان آیا اے چند دن واسطے تازہ کرن ایمان آیا اے اٹھو جاگو مسلمانوں ماہ رمضان آیا اے حنیف اس دا قدر کرنا آسانو حکم باری ہے حنیف اس دا قدر کرنا آسانو حکم باری ہے اے بن کے ساڈی بخشش دا بڑا سامان آیا اے بن کے ساڈی بخشش دا بڑا سامان آیا اے اٹھو جاگو مسلمانوں ماہ رمضان آیا اے گھراں وچ ساڈے لے کے رحمتاں مہمان آیا اے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بطوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے کل شام کو انشاءاللہ چاند نظر آ جائے گا اور پرسوں اتوار کا یا پھر پیر کا پہلا روزہ ہوگا رمضان المبارک اللہ رب العزت کا مہمان مہینہ ہے رمضان المبارک وہ عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنتوں کی خوشبوئیں زمین کو چھوتی ہیں حور و غلمان اللہ رب العزت کے بندوں کا صبر دیکھتے ہیں رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر چلا جاتا ہے اور ایک فرض کی ادائیگی رمضان شریف کے علاوہ دنوں میں 70 فرائض کی ادائیگی کے برابر ہوتی ہے
رمضان المبارک کا مہینہ، حدیث مبارکہ آپ نے بارہا سن رکھی ہے کہ حضرت جبریل امین ممبر رسول کے پاس تشریف لائے، کملی والے محبوب نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر رکھا، فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور پھر وہ جنت کو نہ پائے، رمضان کا مہینہ آئے سارا مہینہ گزر جائے اور وہ جنت کو نہ خرید سکے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو عرض کی حضور جو اپنے والدین کو اپنی زندگی میں حالت ضعف میں پائے، بڑھاپے کی حالت میں پائے، والدین دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دے، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو عرض کی حضور جس شخص کے کانوں میں آپ کا نام آئے اور زبان پہ درود و سلام نہ آئے، خدا تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمتوں سے دور کر دے، لعنت کرے اس شخص پر، فرمایا آمین۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان پر آئے، کانوں سے ٹکرائے اور درود و سلام نہ پڑھا جائے، جس طرح بڑھاپے کی حالت میں والدین کو پائیں اور خدمت نہ کریں تو جو گناہ، جو عذاب، جو رب کی رحمت سے دوری، جو رب کی لعنت کا توق، ان دونوں عملوں کی وجہ سے گلے میں آتا ہے، ایسا ہی ایک توق تب گلے میں آتا ہے جب رمضان آئے اور بندہ رمضان المبارک کا احترام نہ کرے، رمضان المبارک کے آنے کی خوشی نہ ہو، رمضان المبارک کے آنے پر دل میں اطمینان نہ ہو، فرحت، مسرت، کیف، سرور کے جذبات نہ ہو، تو یہ ایمان کی کمی کا باعث ہے۔ ایمان والے تو وہ ہیں کہ رمضان المبارک جو اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہے، جب آتا ہے تو ان کے دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتے ہیں، جب جاتا ہے تو پھر دل جو ہے وہ غم سے غم زدہ ہو جاتے ہیں، غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن کہیں گھبرا نہ جانا کہ ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، وہ نبھا گئے، تم تو افضل ترین امت ہو، تم نہ نبھاؤ، تم کو تو امتم واسطن کا لقب حاصل ہے، تم کو تو کنتم خیر امتن کا شرف حاصل ہے، تو پہلی امتیں جو نبیوں کی امتیں تھیں اگر وہ روزے رکھ گئیں، تم تو امام الانبیاء کی امت ہو، تمہیں بھی روزے رکھنے چاہیے۔ اور پھر تمہارے روزے اور ان کے روزوں میں بڑا فرق ہے، ان کے روزوں میں سحری کا تصور ہی نہیں تھا، افطاری کی جاتی، سونے سے پہلے پہلے جو کھا لیا سو کھا لیا، جب نیند آ گئی تو اگلا روزہ شروع ہو گیا، 22 گھنٹے کا روزہ، 23 گھنٹے کا روزہ، اور افطاری کا دورانیہ گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے بس۔ ادھر روزے لمبے تھے، ثواب تھوڑا تھا، اور قربان جاؤ نبی کی عظمتوں پر، تمہارے لیے روزوں کا دورانیہ تھوڑا ہے اور ثواب زیادہ ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی طہارت کے پیکر بن جاؤ۔ اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہو تو MBBS کی کلاس لینا پڑتی ہے، ڈگری لینا پڑتی ہے، وکیل بننا ہے تو LLB کی کلاس لینا پڑتی ہے، پروفیسر بننا ہے تو MA کی کلاس لینا پڑتی ہے، تب پروفیسر بنے گا۔ فرمایا لعلکم تتقون، اگر تم نے متقی بننا ہے تو پھر ماہ رمضان کی کلاس لینا۔ ماہ رمضان کی کلاس ہے جو تمہیں تقوی و طہارت کے مقام تک لے جائے گی، تمہیں متقی بنا دے گی، اور یہ کلاس، یہ نبی کی رحمتوں کا صدقہ
ویسی بھی نہیں جیسی پہلی امتوں کے لیے تھی. جب روزے فرض ہوئے تھے تب یہی عالم تھا، تب وہی قانون تھا. تھوڑے دورانیے میں کھانے پینے کی اجازت تھی. جیسے وہ لوگ سحری نہ کیا کرتے تھے ویسے اس امت کے لیے بھی ابتداءً سحری کا تصور نہ تھا. لیکن پھر ہوا کیا کہ ایک دن حضرت عمر فاروق روتے ہوئے بارگاہ میں حاضر ہوئے. رمضان کا مہینہ اور پہلا سال جب روزے فرض ہوئے، پہلا مہینہ ہے، پہلے سال جب روزے فرض ہوئے، روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ وقعت علی امراتی، اپنی بیوی سے جان بوجھ کر جمع کر لیا رات کو، روزہ توڑ بیٹھا. کیونکہ رات کے وقت بھی اس وقت دورانیہ روزے کا ہی ہوتا تھا، افطاری کا وقت تھا محدود سونے سے پہلے، اور سحری کا تصور نہیں تھا. یا رسول اللہ وقعت علی امراتی، روزہ نبھا نہیں سکا. اگر روزہ نہیں نبھا سکا، قانون تو اللہ کا توڑا ہے. توجہ ہے، قانون کس کا توڑا ہے؟ اللہ کا. سجدے میں پڑھو، بیت اللہ شریف کا طواف کرو، حتیم کعبہ سے لپٹ جاؤ، کعبۃ اللہ کے غلاف کو تھام لو، چیخیں مار مار کر رو یا اللہ نافرمانی ہو گئی. لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہگارو اگر اپنے گناہوں کی بخشش لینی ہے تو گناہوں کو لے کر میرے پاس نہ ہو، گناہوں کو لے کر میرے یار کے پاس جاؤ. یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے گناہوں کو لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں تشریف لاتے تھے، حاضر ہوتے تھے. حضرت ابو لبابہ انہوں نے گناہ کر لیا، ایک غلطی ہو گئی ان سے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا. انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے بندھے رہے. کئی دن گزر گئے. یا رسول اللہ ابو لبابہ پر ترس آتا ہے. فرمایا اب میں کیا کروں، یہ اللہ کی بارگاہ میں گیا ہے، یہ سیدھا میرے پاس آتا تو میں اس کے لیے نرمی کا حکم لے دیتا. یہ میرے پاس نہیں آیا، یہ سیدھا خدا کی بارگاہ میں گیا ہے. اب جو خدا کا آرڈر آئے گا وہی میں سناؤں گا. کئی دن گزر گئے، پھر توبہ قبول ہوئی، پھر بھی توبہ قبول ہوئی. لیکن عمر فاروق ان سے ایک قانون ٹوٹا تو وہ اللہ کی بارگاہ کی وجہ سیدھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. تو پھر ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کی بجائے اے محبوب اس نے قانون توڑا ہے، میری بارگاہ میں آتا سزا پاتا، لیکن تیرے دربار میں آیا ہے میں اپنا قانون ہی بدل دیتا. میں اسے سزا نہیں دیتا بلکہ میں اپنا قانون ہی بدلتا ہوں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. عمر اگر تیرے جیسا کبھی اور اپنے نفس کا مقابلہ کرنے والا اور ایسا شخص جس کو دیکھ کر شیطان گلی چھوڑ دیتا ہو، راستہ بدل لیتا ہو، اگر تو نہیں روزے کو نبھا سکا اور کون نبھائے گا؟ چلو میں اپنا قانون بدلتا ہوں، اب ساری رات تمہیں کھانے کی بھی اجازت ہے، پینے کی بھی اجازت ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ رات گزارنے کی بھی اجازت ہے. قانون ہی بدل دیا. یہ فیصلے ہیں محبوب کے، یہ برکتیں ہیں محبوب کے دروازے پر آنے کی، یہ مہربانیاں ہیں کملی والے محبوب کے دامن رحمت کو تھامنے کی. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ